آج انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کے متعلق جو اہم ترین عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کے متعلق چند اہم باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ اعتکاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اس اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے قصبوں میں، سارے قصبے میں، گاؤں میں ایک مسجد میں ایک آدمی کا اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور شہروں میں، اضلاع میں، ہر محلے کی ایک مسجد میں ایک آدمی کا کم از کم اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک بھی نہ رکھے تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اعتکاف تو آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، انسان کے جسم کا بھی ہوتا ہے۔ اعتکاف کا ایک وسیع معنی حضرت شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں ایک دن ایک رات، زیادہ سے زیادہ، کم از کم ایک لمحہ، اس نیت سے مسجد میں رہنا کہ میں برائی سے روکتا ہوں اور اللہ کو راضی کرتا ہوں، اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہوں اور اللہ کو راضی کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ مسجد میں رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ میں کھانسی بخار سردی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کھانسی بخار سردی نارمل چیز ہے، اس سے روزے کو کیا فرق پڑے گا؟ ماشاءاللہ ویسا بیمار روزہ رکھے گا تو اسے اور شفا مل جائے گی۔ روزہ شفا دیتا ہے، جیسے دوا شفا دیتی ہے، ڈاکٹر کی پرچی شفا کے لیے کام آتی ہے، روزہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ تو اور شفا دیتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فون لے کے آتے مسجد میں۔ بھائی آپ کو قرآن شریف لے کے آنا چاہیے، تسبیح لے کے آنا چاہیے، آپ کو مصلی لے کے آنا چاہیے، فون مسجد میں کیوں لا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے فون کی مسجد میں؟ آپ جب تک گھر سال کے 11 مہینے 20 دن گھر میں رہے، فرصت نہیں ملی، 9 دن 10 دن بھی مسجد میں رہ کے پھر گھر پہ بات کرتے فون پہ، ایک گھنٹہ مسجد میں ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں اہل ایمان سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی خواتین اور اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت پاک میں اعتکاف کا ایک اہم ترین مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین نے، علماء کرام نے قرآن مجید کی 2 آیتوں سے اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے کہ اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ عبادت ہے، اور دوسرا یہ کہ مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پر حاضرین، ماہ رمضان المبارک کے متعلق روزے کے کچھ مسائل پچھلے ایک جمعہ پہلے آپ کو بیان کیے گئے، اور پچھلے جمعہ زکوٰۃ کے مسائل بتائے گئے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ حضرات نے روزے زکوٰۃ کے فضائل وغیرہ اور اس کی ضرورت، سب چیزوں پر تفصیلی گفتگو سماعت کی تھی۔ مسائل کیا ہوتے ہیں روزے کے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، روزہ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کیسے ادا کی جائے، یہ تفصیلات بیان کیے گئے تھے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کے متعلق جو اہم ترین عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔
تو اعتکاف کے متعلق چند اہم باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حاضرین، اس بارے میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اس اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، سیاہ ستہ کی بھی یہ حدیث پاک ہے، مجموع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں ہے، کئی حدیث پاک کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یعنی ہجرت کے غالباً پہلے سال ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف رکھا۔ جب پہلا عشرہ مکمل ہو رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں، جس کے طلبگار ہیں، وہ آگے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال رمضان میں پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف رکھا۔ پھر دوسرے عشرے کے اختتام پر جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ حضور، آپ جس کے طلبگار اور متلاشی ہیں، جس کو تلاش فرما رہے ہیں، وہ آگے ہیں۔ تو 2 عشرے اعتکاف کے ہوئے، اب رمضان کا 1 عشرہ بچا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف رکھا۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ نعمت آپ کو عطا ہوئی۔ وہ نعمت اللہ کی قربت، اللہ کی رحمت، رب کی محبت، رب کی نزدیکی، اس کی معرفت ہے۔ تو اعتکاف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ بندہ رب کو جانے، رب کو پہچانے، اس کی پہچان حاصل کرے، رب کے قریب ہو، اس کی خاص رحمتوں کو پائے، اس لیے اعتکاف رکھا جاتا ہے۔ حاضرین، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اہم ترین دین اسلام کی عبادتوں میں ہے، اعتکاف بھی ایک عبادت ہے۔ تو اعتکاف عبادت کی نیت سے رکھا جاتا ہے، دنیاوی مقاصد کی خاطر نہیں رکھا جاتا، یعنی اس کے پیش نظر ہمیں اپنی دنیا کو نہیں لانا چاہیے، بلکہ صرف اس لیے اعتکاف رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت پا جائے، تو اس لیے اعتکاف رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی مجموع الزوائد کی ہے۔ حضرت حسین بن علی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف عشرین فی رمضان کا حجتین و عمرتین، یعنی رمضان کے 1 عشرے میں، آخری عشرے میں رمضان کے 1 عشرے میں اعتکاف رکھنا 2 حج 2 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اب غور کریں کہ 2 حج 2 عمرے آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے نہیں پا سکتا، مگر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر کے 2 حج 2 عمرے کا ثواب پا سکتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نعمت عطا فرمائی، مالداروں کو دولت بخشی تو ان پر حج فرض فرمایا، غریبوں کو رب نے دولت نہیں عطا فرمائی تو جو اپنی دولت کی بنیاد پر حج عمرہ نہیں کر سکتے، وہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے 2 حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایک حاجی سال میں 1 ہی حج کر سکتا ہے، 2 حج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی حاجی ہو، ہر سال بھی حج کرے تو وہ 1 ہی کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف رکھنے والا ایسا آدمی ہے کہ اسے ہر سال 2 حج کا بھی ثواب ملتا ہے، 2 عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ فضیلت اعتکاف کی ہے، تو اس کی اہمیت بھی ہم کو معلوم ہو سکتی ہے کہ اعتکاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ اور حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھا۔ پہلے سال سارے رمضان میں رکھا، اور آخری سال بھی حضور نے 20 دن کا اعتکاف رکھا۔ پہلے سال رمضان بھر اعتکاف تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ بتایا تھا کہ آپ رمضان میں اعتکاف کریں، آپ کو یہ نعمت ملے گی۔ وہ کیا نعمت ہے حضور جانے، دینے والا رب جانے، کیا فضیلتیں اس اعتکاف میں تھی، کیا
مقامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عطا فرمانا تھا، وہ جو بھی معاملات تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طلب میں سارا رمضان اعتکاف رکھا، اور آخری سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف رکھا، اور باقی سارے سالوں میں یعنی 8 سال رمضان کے آخری عشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ تو اس لیے تمام علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے اور گاؤں میں جہاں پر 1-2 مسجدیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹے سے اور قصبے میں، چھوٹے گاؤں میں، سارے قصبے اور گاؤں میں ایک ہی مسجد میں اعتکاف کر لیں تو سارے گاؤں کے لوگوں سے اعتکاف کے سنت ادا کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کر لے تو ایک آدمی کے اعتکاف سے سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ ہر کسی کو اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، اسی کو علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور شہر، بڑے قصبے، بڑے گاؤں جیسے ضلع ہوتے ہیں، تعلقہ جات ہوتے ہیں، جہاں پر کئی مسجدیں ہوتی ہیں، کئی محلے آباد ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہر محلے کی ایک مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا رمضان کے آخری عشرے میں، کم از کم ایک آدمی کا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ مان لیجئے ایک محلے میں، ایک مسجد میں بھی کوئی نہ رکھے تو سارے محلے کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ ایک آدمی بھی اگر نہ رکھے، اب ایک مسجد میں کئی لوگ، ہر مسجد میں کئی لوگ اگر اعتکاف رکھیں تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے قصبوں میں، سارے قصبے میں، گاؤں میں ایک مسجد میں ایک آدمی کا اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور شہروں میں، اضلاع میں، ہر محلے کی ایک مسجد میں ایک آدمی کا کم از کم اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک بھی نہ رکھے تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے اعتکاف کے بارے میں، اور یہ ثابت ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، اعتکاف کا فائدہ کیا ہے اور اعتکاف کیوں رکھا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شاگرد ہیں، مطلب تابعین، جنہوں نے آپ کے پاس حدیث پڑھی، علم سیکھا، دین سیکھا، وہ سارے شاگردوں کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان میں سب کے سب اعتکاف رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں اعتکاف کا؟ باقی دوسرے لوگوں کو اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نطہر صیامنا، ہم اعتکاف رکھ کے ہمارے روزوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف سے روزہ پاک ہوتا ہے۔ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھنے میں اب اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، تو اعتکاف کی وجہ سے وہ روزے کی کوتاہیاں اور کمیاں جو ہم سے ہوئی تھی وہ مٹا دی جاتی ہیں، اور روزے کا کامل ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف رکھا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نطہر صیامنا، ہم ہمارے روزوں کو پاک کرتے ہیں اعتکاف کر کے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار رہا ہے۔ حاضرین کرام، یہ سنت اعتکاف ہے، اور مزید تفصیل ہم آپ کو انشاءاللہ مسائل وغیرہ بھی عرض کریں گے کچھ دیر کے بعد میں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہماری ذمہ داریاں، ہم پر جن کی ذمہ داریاں ہیں، مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کرے، بھائی بہنوں کا، ان کے کھانے پینے رہنے کا بندوبست کرے، جن پر ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کی خدمت کرنا نفل اعتکاف سے بڑھ کر ہے۔ ان کی خدمت کرنا نفل اعتکاف سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سب چھوڑ چھاڑ کے اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، نفل اعتکاف کی میں بات کر رہا ہوں، سنت مؤکدہ کی نہیں، تو نفل اعتکاف کرنے کے لیے کوئی سب چھوڑ چھاڑ کر اگر بیٹھ جائے اور اس پر اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہو، وہ اگر کمائی نہ کرے تو ماں باپ روکھا سوکھا کھاتے ہوں، بھائی بہن پریشان ہوتے ہوں، ان کی ضرورتیں اگر پوری نہ ہوں، اس کی وجہ سے سب کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، اور یہ اعتکاف کی نیت سے
اللہ کی عبادت ہے سمجھ کر سب کو پریشان چھوڑ دے رہا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگ رہا ہے، تو یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے۔ نفل اعتکاف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مان لیجئے کہ ایک محلے میں اگر 8-10 یا چند لوگ یا ایک آدمی بھی اعتکاف بیٹھ رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، تو وہ آدمی جس پر گھر کی ساری ذمہ داری ہے، وہ اگر اعتکاف میں رہے تو عید اس کے گھر والوں کی عید صحیح نہ ہو سکے۔ صحیح نہ ہونے کا مطلب معمولی سی زندگی گزارے اور ان کو نیا لباس نہ مل سکے، یا پھر کوئی اور صورتحال ان کو پیش آئے، ان کے بھائی بہن ماں باپ وغیرہ کے لیے ایسی کوئی صورتحال ہو تو وہ آدمی اعتکاف نہ کرے جس پر اس قسم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ اگر مان لیجئے کہ مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں ہے، ایک غریب آدمی ہے، گھر کا سارا بوجھ بھی اس پر ہے، تب بھی وہ اعتکاف کرے گا۔ اس پر بھی جب لازم ہو جاتا ہے، چند کر رہے ہیں، ہم پر گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کروڑوں روپے کما لیے، عالیشان گھر بنا لیے، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے گھر، والدین، بہن بھائی، بال بچوں کے کام میں لگے رہیں، اعتکاف ان کے لیے اب نفل ہوگا، وہ اعتکاف کی طرف توجہ نہ کریں تو ہی بہتر ہے، تاکہ اس کے ماتحت رہنے والے لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ کے گوشے گزار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے متعلق جیسا کہ باضابطہ حدیث پاک ہے، میں اپنا جو بات آپ کو تفہیم کر کے وضاحت کر کے بتایا ہوں، یہ کوئی ایسی ہواؤں کے اڑنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے گئے، ان میں سے ایک سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجلوس مع العیال افضل ام الجلوس فی المسجد، کہ حضور گھر بار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ان کے کام کاج کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ضرورت کے مطابق، ضرورت سے زیادہ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی ضرورت پوری کرنا یہ زیادہ اچھا ہے یا پھر مسجد میں بیٹھنا اچھا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جلوس ساعۃ مع العیال احب الی من الاعتکاف فی مسجدی ھذا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر بار والوں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بیٹھنا میری مسجد میں رہنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، مسجد نبوی میں بھی رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب بالکل واضح ہے، بھئی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے رہے، کچھ دیر اگر بیٹھا رہے تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوں گے، اس سے کچھ خوشی کی باتیں کریں گے، اور ہمارے ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کا دل بہل جاتا ہو، ورنہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو۔ ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں، 4 میں سے ایک گھر میں رہ سکتا ہے اور 3 مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ماہ رمضان سے پہلے رمضان کے سارے خرچے پہلے ہی سے کمائی کر کے تیار کر لے سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، غفلت میں رہتے ہیں، اور رمضان آ گئے تو ڈبل ڈیوٹی کی فکر میں رہتے ہیں، ڈبل دکان کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کے پاس کمائی زیادہ نہیں ہوتی، روز کے کام کے ساتھ ان کو ان کی اپنی تنخواہ یا مزدوری ملتی ہے، وہ اسی کے ساتھ اپنا گھر بار بسا سکتے ہیں، وہ نہ ہوں تو ان کے ماں باپ کے لیے یا ان کے بال بچوں کے لیے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، اور ان کے گھر میں لوگ بیمار ہوں، ایسی صورتحال کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، نفل اعتکاف سے زیادہ بہتر اپنے گھر بار، ماں باپ اور اعزہ و اقارب کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے خوشی کی کوئی بات کرنا، ان کو مسرت دینا نفل اعتکاف سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ معزز حاضرین، اب اعتکاف اور کیا ہوتا ہے اس کے متعلق کیا بزرگوں نے فرمایا۔ ایک قول یہ بھی حضرت شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم خداوندی کے مطابق، آپ نے فرمایا شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حکم خداوندی کے مطابق اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا اعتکاف ہے۔
اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام ہی اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کا اصل معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک دینا، برائی سے روکنا، مسجد میں روکے رکھنا، عبادت کے لیے روکے رکھنا، روکنے کا معنی اعتکاف ہے۔ تو حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حکم خداوندی کے مطابق اپنے ہاتھ، پاؤں، اعضاء وغیرہ کو روکنے کا نام اعتکاف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا برا مت دیکھو، نگاہیں نیچی کرنا اعتکاف ہے۔ کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ تو کسی کو مارنے سے رک جانا اعتکاف ہے۔ برائی کی طرف مت جاؤ تو قدم روک لینا اعتکاف ہے۔ برا مت سنو تو کانوں کو روک لینا برائی سننے سے اعتکاف ہے۔ اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اعتکاف تو آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، انسان کے جسم کا بھی ہوتا ہے۔ اعتکاف کا ایک وسیع معنی حضرت شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت سعید بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی وہ ہمیشہ اعتکاف میں، علی الدوام اعتکاف میں ہے۔ یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو رب کے حکم کے مطابق برائی سے روکا، وہ رمضان آئے تو بھی اعتکاف میں ہے، شوال میں بھی اعتکاف میں ہے، شعبان میں بھی اعتکاف میں ہے، سارا سال اعتکاف میں ہے وہ آدمی جو برائی سے بچتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق برائی سے بچتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے متعلق چند اہم احوال اور کچھ احادیث شریفہ بزرگان دین کے کچھ اقوال ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ حاضرین کرام، اب ہم اعتکاف کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں ایک دن ایک رات، زیادہ سے زیادہ، کم از کم ایک لمحہ، اس نیت سے مسجد میں رہنا کہ میں برائی سے روکتا ہوں اور اللہ کو راضی کرتا ہوں، اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہوں اور اللہ کو راضی کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ مسجد میں رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ حضرات مسجد میں آ چکے ہیں، آپ نیت کر لیجئے نویت سنت الاعتکاف، نویت الاعتکاف للہ تعالی، یا اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ میں نے اللہ کی خاطر اعتکاف کی نیت کی، بس آپ کا اعتکاف ہو گیا۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں اعتکاف میں، جب تک مسجد میں ہیں اعتکاف میں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ داخل ہوتے کریں، داخل ہوتے ہی کر لینا چاہیے، ابھی بھی آپ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہی کہیں، ابھی بھی دل میں نیت کر لیجئے۔ اب جیسے میں نے کہا میں نے اعتکاف کی نیت کر لی اللہ کی خاطر، ہو گیا اعتکاف۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ غور کیجئے۔ اب مسجد میں اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ مسجد میں آنے کے بعد بھی دنیا کی باتیں نہ کریں، اس لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت ہوتی ہے۔ مسجد میں آنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، مگر یہ ساری عبادتیں ایک عبادت کے اندر، وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، ایک بڑی عبادت، اس کے اندر باقی سب عبادتیں، تو عبادت در عبادت ہوتی ہے۔ اب حقیقت آپ غور کریں گے، مسجد میں آنا ایک عبادت، پھر مسجد میں اعتکاف کی نیت کرنا دوسری عبادت، پھر اس عبادت میں تلاوت قرآن کرنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، ذکر کرنا بھی عبادت، درود پڑھنا بھی عبادت، خاموش رہنا بھی عبادت۔ ایک اعتکاف کریں گے تو اتنی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی۔ یہ جو اعتکاف میں نے اب جو آپ کو وضاحت کی ہے، اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف اگر نفل ہو تو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، البتہ دو اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے وہ دو اعتکاف نہیں ہوں گے۔ ایک کون سا؟ ایک وہ اعتکاف جس کو واجب کہتے ہیں۔ تو بہرحال اعتکاف کی تین قسمیں ہیں، واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ اعتکاف، نفل اعتکاف۔ مسجد میں کچھ دیر کے لیے آ گئے آپ، وہ نفل اعتکاف ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اس نیت سے آنا کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ نیت کر کے آنا، یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے۔ تو سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے وہ اعتکاف نہیں رکھ سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ لوگ رمضان میں روزہ تو رہتے ہیں، اعتکاف بھی کر لیتے ہیں،
تو دونوں عبادتیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھیں گے کیسے آپ؟ کیا فرق ہے مولوی صاحب؟ کیا کوئی رمضان میں روزے کے بغیر اعتکاف بھی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، یہ تو ہم نہیں دیکھتے، مگر ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اس کے بغیر وہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیے آپ، مسافر آدمی ہے، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ جو آدمی مسافر ہوتا ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اور جو آدمی انتہائی مریض ہے، ایسا مریض کہ اب روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے یا موت ہو جائے، ایسی کیفیت اگر کسی مریض کی ہے، میں کھانسی بخار سردی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کھانسی بخار سردی نارمل چیز ہے، اس سے روزے کو کیا فرق پڑے گا؟ ماشاءاللہ ویسا بیمار روزہ رکھے گا تو اسے اور شفا مل جائے گی۔ روزہ شفا دیتا ہے، جیسے دوا شفا دیتی ہے، ڈاکٹر کی پرچی شفا کے لیے کام آتی ہے، روزہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ تو اور شفا دیتا ہے۔ لیکن دین نے، شریعت نے اہل اسلام پر بہت زیادہ سختیاں نازل نہیں فرمائی، رعایت دی، اجازت دی۔ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، روزہ مت رکھیے، بعد میں قضا کر لیجئے جب آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے۔ تو مریض اور مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو مریض اور مسافر یہ نیت کرے کہ میں اعتکاف کر لیتا ہوں 10 دن کا آخری عشرے میں، مگر کیا کرے وہ؟ چونکہ مجھ پر روزہ فرض نہیں ہے، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھوں گا، صرف اعتکاف کروں گا، تو اس کا اعتکاف نفل ہوگا، رمضان کے آخری عشرے کا سنت مؤکدہ اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسافر یا مریض روزہ رکھے، اعتکاف کرے، روزہ نہ رکھے، صرف اعتکاف کرے، چونکہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، صرف اعتکاف کرے، تو جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے، جس محلے میں اعتکاف کیا ہے، وہ محلے کے لوگوں سے اعتکاف کا سنت مؤکدہ ہونا ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے صحت مند آدمی کا روزہ بھی رکھنا، اعتکاف بھی کرنا ضروری ہے، ایک ہی آدمی اگر رکھے تو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسافر ہو یا مریض، اگرچہ کہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، مگر وہ روزہ رکھے تو رمضان کے روزے ادا ہوتے ہیں۔ مسافر اگر روزہ رکھے، رمضان کے روزے ادا ہوتے ہیں۔ مسافر 4 رکعت پڑھے تو اس کے 4 رکعت ادا نہیں ہوتے، اس کو 2 ہی پڑھنا ہے۔ ہاں، امام کی اقتداء میں 4 رکعت پڑھے تو ادا ہو جاتے ہیں۔ تنہا آدمی مسافر ظہر کے 4 رکعت پڑھے تو اس کے 4 رکعت نہیں ہوں گے، اس کو 2 رکعت ہی پڑھنا ہوگا۔ لیکن مسافر رمضان میں سفر میں ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کی نیت کر کے روزہ بھی رکھ لے اور یہ نیت کرے کہ میں رمضان کے فرض روزے رکھ رہا ہوں، اس آدمی کا اعتکاف ادا ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ مریض ہو، مسافر ہو، اور سارے محلے والوں سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اس آدمی کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے۔ پھر اور ایک اعتکاف اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ واجب ہے۔ واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے واجب اعتکاف ادا نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے، اے اللہ، اے پروردگار، میرا بیٹا اگر، میری بیٹی اگر انٹر میں، ڈگری میں 95% اگر مارکس لا لے تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا۔ اگر کوئی ایسا کہہ لے تو یہ منت ہوئی، اس کو نظر کہتے ہیں۔ نظر سے مراد نون زال را، نظر، یہ نظر ہے، وہ آنکھوں کی نظر نہیں۔ آنکھوں کی نظر نون دوئے را سے لکھتے ہیں، نون زال را سے یہ نظر ہوتی ہے، منت ماننا، تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ تو یہ جو نظر مانا ہے، اب اس پر 3 دن اس نے کہا تو 3 دن اعتکاف رکھنا اس پہ واجب ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اگر اس کا لڑکا لڑکی ماشاءاللہ 95% مارکس لا لے
تو پھر اس پر 3 دن روزہ اور یہ نیت اعتکاف رکھنا لازم ہے، یہ واجب ہے۔ اس ایسے اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں نے منت تو مانی تھی، نظر تو مانی تھی، مگر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، صرف اعتکاف کروں گا، تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ رکھے تو وہ نفل ہو جائے گا، مگر وہ واجب اعتکاف اس کے سر پہ رہے گا، نہ رکھے زندگی بھر تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، وہ جو 3 دن کا اعتکاف مانا تھا نظر، وہ رمضان میں بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، جب چاہے کرے۔ ہاں، اگر وہ یہ کہا تھا کہ نہیں میں شوال میں کروں گا، سفر میں کروں گا، محرم میں کروں گا، تو اسی مہینے میں کرنا ضروری ہے۔ کچھ نہیں کہا تھا بس 3 دن اعتکاف رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو رمضان میں بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ یہ واجب اعتکاف ہے۔ عام طور پہ ہمارے پاس واجب اعتکاف نہیں کرتے لوگ، کیونکہ نظر میں ہمارے پاس آسان کام کر لیتے، مشکل کام نہیں کرتے۔ نظر میں کیا کرتے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تو وہ درگاہ کو جا کے بکرا ذبح کروں گا، آسان کام ہے، خریدو ذبح کرو، کیا بڑا مسئلہ ہے۔ روزہ رکھوں گا بولے تو مشکل ہے، اعتکاف کروں گا بولے تو مشکل ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز میں 10 منٹ زیادہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، 3 دن مسجد میں بیٹھ سکیں گا؟ غور کرو آپ، بہت مشکل کام ہے، سوچیں گے بھی تو پر جل جاتے۔ اس دور میں کہہ رہا ہوں میں، بہت مشکل کام ہے۔ ایسے اعتکاف، ایسے منتیں نہیں مانگتے لوگ، آسان منتیں مانگتے ہیں۔ 50 روپے دے دوں گا، 100 روپے دے دوں گا، نماز پڑھوں گا، 100 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ منت مانگے، نہیں مانتے۔ خیر، بہرحال حاضرین کرام، مشکل کام کرنے کی ہماری طبیعت عادی نہیں ہے۔ آسان کام ہونا، وہ بھی صرف دین میں۔ دنیا کے لیے ہر مشکل برداشت کریں گے، دنیا ہے نا، ہر مشکل برداشت کریں گے، مگر دین کے لیے نہیں، مشکل، دین آسان ہے بولے، یہ رٹ لگاتے ہیں لوگ، دین آسان ہے۔ یقیناً دین آسان ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان ہی بنایا، مگر طبیعت پر جو چیز سخت گزرتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین مشکل ہے، وہ تو آسان ہی ہے، ہماری طبیعت آسان ہو گئی ہے، اس لیے وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ دین آسان ہے سمجھ کے بھئی کیا آپ یہ بولیں گے نہیں فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے؟ بھئی دین آسان ہے، چھوڑ دو فجر۔ رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے، گرمی سخت ہے، دین مشکل کام کا حکم نہیں دیتا، دین آسان ہے، روزے چھوڑ دیں گے۔ دین آسان کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا الدین یسرن، دین آسان ہے، اس کا مطلب ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، طبیعت کو دین کے مطابق بنانا چاہیے، دین کو طبیعت کے مطابق نہیں بنانا۔ خیر، تو حاضرین کرام، واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، نفل اعتکاف، یہ 3 اہم ترین اعتکاف ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتیں بھی چاہیں تو اعتکاف رکھ سکتی ہیں، مگر اپنے گھروں میں، مسجدوں میں نہیں۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے، جیسے رمضان آ گیا، شادی خانوں میں، مسجدوں میں عورتیں آ جا رہی ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور وہ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے نماز کی خاطر سب سے بہترین جگہ اگر کچھ ہے تو وہ اس کے گھر کا صحن ہے، اس سے بہترین اگر کچھ ہے تو اس کا اپنا کمرہ ہے، اس سے بھی بہترین جگہ عورتوں کی نماز کے لیے وہ ہے جو کمرے کے اندر بھی کچھ اور ہو۔ تو مطلب عورت جتنا گھر میں رہے اتنا بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جناب کہ مسجد کی طرف عورتیں نہیں آئیں تو کیا بازار کو جانا جائز ہوتا؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ عورتیں مسجد کو نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، فتنہ اور مشکلات بھی ہیں، بہت سارے مشکلات ہیں۔ اب ہم وہ مشکلات گنائیں گے، اس کے کیا صورتحال بنتی ہیں وہ بتائیں گے تو ایک لمبا وقت ہو جائے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب عورتوں کو نماز کے لیے مسجد کی طرف آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بازار میں جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کیجیے۔ لیکن ایک فرق یہ بھی آپ محسوس کر لیجئے، اگر یہ کہا جائے کہ عورتیں مسجد کی طرف آ سکتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ آنا پڑے گا، شریعت اگر حکم دیتی تو دن میں 5 بار خواتین کو مسجد کی طرف آنا پڑے گا۔
بازار اگر کوئی عورت اپنی ضرورت کے لیے، کوئی خریداری کے لیے اگر جاتی ہے باپردہ ہو کر، پابندی کے ساتھ میں اگر جاتی ہے، تو بھائی وہ مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ کی بات ہوتی ہے. کیا ہر دن عورت بازار جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے عورتیں؟ کیا ہر دن بازار جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. کبھی ضرورتاً جاتی ہیں، کبھی مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی سال میں ایک مرتبہ کچھ خریداری کے لیے جاتی ہیں. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اب الٹی کھچڑی بناتے ہیں. یہاں پہ لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے مولوی صاحب ہے، یہ کیسے عالم صاحب ہے، عورتوں کو بول رہے ہیں مسجد کی طرف نہیں آنا، بازار کی طرف جا سکتے. بازار کی طرف عورت جاتی کب ہے میرے بھائی؟ جب ضرورت ہے تبھی جاتی ہے. کہ ہر دن بازار کی طرف جائے گی؟ بہرحال جہاں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں شریعت وہاں برائیوں سے روکتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. خیر، تو عورتیں اگر اعتکاف کریں تو ان کے لیے وہ بھی بالکل درست ہے، مگر وہ اپنے گھر میں کریں اعتکاف. کہاں کریں؟ گھر میں عورتوں کو چاہیے کہ مرد ہو یا عورت، گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لے. یہ سنت ہے. ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی نماز ادا فرماتے تھے، ایک خاص جگہ مختص فرماتے تھے. صحابہ کرام بھی اپنے گھر میں ایک خاص جگہ نماز کے لیے بناتے تھے. اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، گھر کی مسجد. تو ہر گھر میں ایک مسجد ہوتی ہے مسلمان کے؟ آج کل نہیں ہوتی. آج کل وال تھیٹر ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹی وی ہوتا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مگر گھر کی مسجد نہیں ہوتی. عادت ہی نہیں ہے لوگوں کو، نہ مردوں کو عادت ہے اور نہ عورتوں کو عادت ہے. بچپن میں دیکھتے تھے کوئی گلی کوچے سے گزرے جمعہ کے دن اور عام دنوں میں فجر کے بعد یا شام کے وقت میں عورتوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. آ جاتی ہیں. یہ حال ہو چکا ہے. بڑا بڑا معاملہ ہمارا خراب ہو چکا ہے. بہت مشکلات میں پڑے ہیں مسلمان. دین کے اعتبار سے 100 کلومیٹر دور ہیں دین سے، بہت دور ہے. تو مسجد بنائی جاتی تھی. عورتیں اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لیں، مسجد بیت. مسجد کا مطلب ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر لینا ہوتا ہے. نماز کے لیے خاص ہوتی ہے، ذکر کے لیے ایک جگہ خاص ہوتی ہے. وہیں فاتحہ بھی اسی جگہ دیتے ہیں. جب بھی جمعرات آئے، جمعہ آئے، فاتحہ کے لیے خاص جگہ بنا کے رکھتے ہیں. یہ بڑوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ طریقے کو جاری رکھا جائے. تو بہرحال اس جگہ عورت اعتکاف کرے جہاں وہ مخصوص نماز پڑھتی ہے. اگر واقعتاً گھر میں کوئی جگہ مخصوص اب تک نہیں تھی تو اب اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو جگہ مختص کر لے. اگر کوئی جگہ خاص نہیں بنائی تو پھر اعتکاف عورت نہیں کر سکتی. تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے. 1 دن کریں، آخری 10 دن کریں، آخری عشرے میں کریں، مگر اعتکاف عورتوں کے لیے بھی سنت ہے اپنے گھر میں. مرد آدمی کہاں اعتکاف رکھ سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مرد آدمی کے لیے لازم ہے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے. اپنے گھر میں نہیں کر سکتا. آبادی سے دور کہیں غار میں جا کے اعتکاف نہیں کر سکتا. غار میں اللہ والے جو تنہا رہ کر عبادت کرتے تھے اس کو گوشہ نشینی کہتے ہیں، اعتکاف نہیں کہتے. اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. مسجد کے صحن میں بھی کرے تو اعتکاف نہیں ہوتا. مسجد سے متصل کوئی روم ہال ہے اس میں بھی کرے تو اعتکاف نہیں ہوتا. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے اور نفل اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. اور ایسی مسجد میں اعتکاف رکھنا چاہیے جہاں پر امام مؤذن مقرر ہوں. امام مؤذن جہاں پر مقرر ہوں ایسی مسجد میں اعتکاف کریں. مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی شہر کی آبادی سے دور ایک 15-20 کلومیٹر پر چلے جائیں، کوئی ویران مسجد ملے گی جہاں پر پرانے زمانے میں مسجد تھی، آبادی تھی، اب آبادی نہیں ہے تو مسجد ویران ہے. وہاں جا کے آپ اعتکاف کریں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں پر نماز نہیں ہو رہی ہے. ہاں اگر وہاں پر امام یا مؤذن مقرر ہوں، امام بھی آئے، مؤذن بھی آئے، مقرر ہوں، تو پھر وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، آبادی سے کتنی دور بھی کیوں نہ ہو. جہاں امام مؤذن مقرر نہیں ہے وہاں پر اعتکاف نہیں ہوگا. مگر بہتر یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف رکھیں جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہو. جن مسجدوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہاں پر اعتکاف نہ کریں. ہوگا کیا؟ نماز جمعہ کے لیے آپ کو وہ مسجد چھوڑ کر جامع مسجد آنا پڑے گا، یا جس جگہ جمعہ ہوتی ہے اس مسجد میں آنا پڑے گا.
اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی مسجدوں میں اعتکاف کرے جہاں پر جمعہ بھی ہوتی ہو۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف رکھے جہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے لازم ہے جمعہ کے دن اس مسجد میں آئے جہاں جمعہ پڑھائی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اعتکاف میں ہوں، کیسے مسجد کے باہر نکلوں؟ نکلنا پڑے گا اور جمعہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کب نکلے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو اس وقت نکلے۔ فقہاء کرام تحریر فرماتے ہیں، میں آپ کو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں سارے فقہ حنفی کے مطابق فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ جاتا ہے کہ وہ آدمی جو مسجد میں ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں نماز پنجگانہ تو ہوتی ہے مگر جمعہ نہیں ہوتی، تو وہ جمعہ کی مسجد میں آئے، لیکن اس وقت آئے کہ مسجد پہنچ کر 4 رکعت جو سنت نماز ہے وہ ادا کرنے کے فوراً بعد خطبہ ہو، اتنا وقت گیپ دے کر آئے۔ ایسا نہ کرے کہ اذان ہو گئی، جیسے 1 بجے اذان ہو رہی ہے اور 2 بجے نماز ہو رہی ہے یا 1:45 بجے خطبہ ہو رہا ہے، تو آپ جناب 1 بجے آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ اگر ایسا کوئی کرے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اگرچہ کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے مگر جلدی آیا، اس وجہ سے جو اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ تو حاضرین کرام، اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، مان لیجئے کہ نماز جمعہ کا خطبہ 1:45 بجے ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں، تو دوسری مسجد سے کوئی آدمی اعتکاف میں رہنے والا مسجد میں آ کر، جمعہ کی مسجد میں آ کر خطیب صاحب کی تقریر سنے، اتنا وقت پہلے آئے کہ تقریر سنے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد میں رہنے والا دوسری مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے بھی جلدی آ رہا ہے تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹے گا۔ صرف سنت ادا کرنے کے بعد 1-2 منٹ کچھ وقفے سے اگر خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت میں آئے تو اس کا اعتکاف سلامت رہے گا۔ اور نماز ہونے کے بعد جو سنتیں ہیں، 4 سنت پھر 2 سنت، وہ سنتیں ادا کرتے ہی پھر اپنی مسجد چلا جائے، نفل بھی اس مسجد میں پڑھے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اتنی نزاکت ہے۔ پھر وہ لوگ جو خود مسجد میں رہتے ہیں جہاں پر جمعہ بھی پڑھائی جاتی ہے، وضو خانے میں جا کے بیٹھ جاتے، طہارت خانوں میں انتظار کرتے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو مسجد کی چھت پہ چلے جاتے، کیا ان لوگوں کا اعتکاف ہوگا؟ مسجد میں رہ کر صحن مسجد میں بھی بلا ضرورت جائیں گے تو اعتکاف نہیں رہے گا۔ صحن مسجد نماز کے اعتبار سے مسجد کا حصہ ہے، امام کی اقتداء کے اعتبار سے مسجد کا حصہ ہے، یعنی مسجد پر ہونے کے بعد صحن مسجد میں اگر کوئی امام کے پیچھے رکعت باندھے تو اسے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے مسجد کا وہ صحن جہاں پر 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی، صحن کا مطلب جہاں پر 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی، جمعہ عیدین وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو ویسی جگہ اگر معتکف چلا جائے، وضو خانے میں چلا جائے، طہارت خانے میں چلا جائے اور وہاں جا کے انتظار کرے یا پھر سگریٹ پھونکتے بیٹھے، عادت ہوتی ہے لوگوں کو وضو خانے میں جا کے سگریٹ پیتے، ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ پان کھانے کی عادت ہوتی، افطار وغیرہ تراویح کے بعد میں وضو خانے میں بیٹھ کے پان کھا لیتے، وضو ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ سوائے حاجت بشری کے، ضروری حاجت کے سوا مسجد کے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ فقہاء کرام قدیم زمانے کے، اس زمانے کے لحاظ سے یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی آدمی معتکف ہے، اعتکاف کی نیت کیا ہے اور اس کو ضرورت آ جائے، پیشاب وغیرہ، بڑی ضرورت، چھوٹی ضرورت اگر آ جائے یا کوئی اور ضرورت بھی آ جائے، مثال کے طور پر باہر مسجد کے باہر کوئی آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، گڑھے میں گر رہا ہے، پانی میں گر رہا ہے، کنویں میں گر رہا ہے، تو یہ آدمی کو پتہ چلے تو وہ فوراً نکل کے اس کی جان بچا کر، اس کو مصیبت سے بچا کر فوراً مسجد میں آ جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حاجت ضروری ہے، ایسے ہی ضرورت کے لیے جائے اور فوراً آ جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس زمانے میں ضرورت خانے، حمام وغیرہ مسجد کے صحن میں یا مسجد کے فوراً متصل باہر بنے ہوئے نہیں رہتے تھے، اس لیے یہ مسئلہ بتایا گیا کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے گھر جا رہا ہے اور فوراً واپس آ جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔
لیکن آج کل مسجدوں میں خود حمام بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وضو خانے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت خانے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اب مسجد کے باہر نکلنا اس غرض سے کہ میں ضرورت کر کے آؤں گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سہولتیں یہاں پر فراہم ہو چکی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو خانے میں وقت سے زیادہ بیٹھنا۔ مان لیجئے کہ اگر آپ وضو خانے میں جا کر کسی کے پیچھے ٹھہر کے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وضو کر لے تو میں وضو کر لوں گا، انتظار میں اگر آپ ٹھہر رہے ہیں اور اعتکاف میں ہیں، وہ انتظار کرنے سے بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کے اندر ہوں، انتظار بھی اگر کرنا ہے تو مسجد کے اندر آ کے انتظار کرے۔ مان لیجئے وضو کرنے کے لیے پہنچے، کوئی اور آدمی بیٹھ گئے، فوراً پلٹ کر آپ مسجد میں آ جائیں، وہ آدمی ہٹ جائے تو جب وضو کرے، وہاں ٹھہر کے انتظار کریں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت خانے میں اگر کوئی ہے اور وہاں کھٹکا مار کے ٹھہر رہے ہیں، انتظار وہاں کریں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ 24 گھنٹے مسجد میں رہنے والے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے؟ عین اذاں ہونے کے بعد سوتے رہے جناب، اذاں ہونے کے بعد سب لوگ آ رہے ہیں تو یہ بھی جا رہے ہیں۔ مسجد میں رہ کر بھی غفلت اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال وضو خانہ ہو، طہارت خانہ ہو، حمام ہو، صحن مسجد ہو، یہ مسجد کا خارج حصہ ہے۔ ضرورت کے بغیر اگر وہاں جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ مسئلے کی نزاکت کو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں، فرمایا گیا، فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی اس زمانے کے لحاظ سے لکھا ہے، اگر کوئی ضرورت پیشاب وغیرہ کے لیے مسجد کے باہر نکلا، حاجت بشری ہے پوری کرنے کے لیے گھر جا رہا ہے یا مسجد کے باہر نکلا، اور اس کے آنے جانے کے درمیان میں اگر قرضدار آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ میرا قرض دو، تو وہ چند سیکنڈ بھی اس کے ساتھ ٹھہرا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ قرضدار بھی اسے روکے تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ اب غور کیجئے، پھر وضو خانے میں بیٹھ کے سگریٹ پھونک رہے ہیں، وضو خانے میں بیٹھ کے پان کھا رہے ہیں، تو کیسے اعتکاف رہے گا ان لوگوں کا؟ مسائل کی نزاکتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کے ضروری مسائل جاننا چاہیے۔ اور حاضرین کرام، آخری ایک بات میں عرض کروں گا، دیکھیے اس دور میں ہو یہ رہا ہے کہ لوگ آج کل گھر میں ماں باپ بچوں سے بہت بیزار ہو جا رہے ہیں، بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، اس لیے 8 سال 9 سال کے بچوں کو بھی مسجد میں بھیجا دے رہے ہیں، جاؤ بیٹا اعتکاف میں بیٹھو۔ اب وہ بچہ گھر میں ستانے والا یہاں کے مصلیوں کو ستاتا، سارے لوگ پریشان، یہ کیا تماشے ہے بھائی، اعتکاف رکھو بولے تو بڑے لوگوں کو بڑے سارے ماشاءاللہ مصروف ترین لوگ ہیں بھائی، چبوتروں پہ بیٹھنا رہتا، ہوٹلنگ کرنا رہتا، کاروبار کرنا رہتا، دعوتوں میں جانا رہتا، یہ لوگ مسجد میں بیٹھے تو اعتکاف وہ افطار کی دعوتوں میں کون جائے گا؟ یہ ساری مصروفیتیں رہتے لوگوں کو، اس لیے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے، جاؤ تو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو، بہت تنگ کر دے رہے ہیں۔ دیکھ دوسرا ایک ہے جو نوجوان بے روزگار ہے، بے روزگار نوجوان، کچھ بھی نہیں ملتا، نہ کاروبار کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی ترغیب دے دیتے، دوست و احباب ایک دوسرے سے بول لیتے، ارے میاں ٹائم پاس ہو جاتا، مسجد میں بیٹھ جائیں گے، چلو اچھا ہے، سحری بھی مل جاتی، افطار بھی مل جاتی۔ اب ایسے لوگ مسجد میں آ کے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہو رہا ہے جناب میں وہ عرض کر رہا ہوں، ماحول جو بگڑا ہوا ہے نا، میں وہ بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فون لے کے آتے مسجد میں۔ بھائی آپ کو قرآن شریف لے کے آنا چاہیے، تسبیح لے کے آنا چاہیے، آپ کو مصلی لے کے آنا چاہیے، فون مسجد میں کیوں لا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے فون کی مسجد میں؟ آپ جب تک گھر سال کے 11 مہینے 20 دن گھر میں رہے، فرصت نہیں ملی، 9 دن 10 دن بھی مسجد میں رہ کے پھر گھر پہ بات کرتے فون پہ، 1 گھنٹہ مسجد میں ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب پہلے سمجھ لینا چاہیے، اللہ کے دربار میں اس طرح بیٹھ جانا کہ پروردگار میں نے اپنے آپ کو تیرے دربار میں ڈال دیا ہے، ساری دنیا بھول گیا ہوں، نہ میرے رشتہ دار، نہ میرے بیوی بچے، نہ میرے ماں باپ، بس مولا میں تیرے دربار میں ہوں، میری معافی کا اعلان دے دے، مجھے بخش دے، تیری نعمتیں عطا فرما، تیری رحمت عطا فرما، معرفت سے مجھے نواز دے، سچا پکا نمازی بنا، سچا مسلمان بنا۔ یہ نیتوں کے ساتھ دربار الہی میں پڑے رہنے کا نام اعتکاف ہے۔
اعتکاف کا مطلب گھر سے گھر والوں سے باتیں کرنا، اعتکاف کا مطلب پان کھانا، اعتکاف کا مطلب فون پہ باتیں کرنا، اور اعتکاف کا مطلب جو ہے فون میں لوگوں کی یہ باتیں سننا۔ مسجدوں میں رہ کر نعوذ باللہ فیس بک کی چیٹنگ چل رہی ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ چل رہی ہے، یہ کیسا اعتکاف ہے میرے بھائی؟ فون کا نلہ مت کے گھر میں رکھ کے آنا، تب اعتکاف صحیح ہوتا۔ ساری دنیا کو بھول جانے کا نام اعتکاف ہے۔ پوری دنیا مسجد میں لے کے آ جا رہے ہیں فون کے ساتھ، کیسا اعتکاف ہوگا؟ جب اعتکاف میں آ چکے ہیں، یہ نیت کر کے آئیں کہ 10 دن ہے، کم از کم ایک قرآن مجید پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہر نماز سے پہلے آدھا پارہ، ہر نماز کے بعد آدھا پارہ۔ میں تو عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ جو حفاظ ہے اور سال بھر قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اعتکاف میں، 9-10 دنوں میں 9-10 قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آخرت بنانے کا مرحلہ ہے۔ مسجدوں کو وقت گزارنے کا ذریعہ، وقت گزارنے کی جگہ نہ بنائیں، جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ یہ مذاق نہیں ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو مسجد کا پتہ نہیں ہے، بس ٹائم پاس کرنے کے لیے مسجد کو آ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ صاف نیت کے ساتھ آئیے، پھر دیکھیے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ بہرحال اعتکاف کے یہ چند اہم مسائل تھے جو ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، رمضان اس کے مرضی کے مطابق عبادتوں میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سب مسلمانوں کے لیے اعتکاف کرنا آسان فرما دے، اور اعتکاف رکھنے والے بندوں کے صدقے میں، ان کے نیک عبادتوں کے صدقے میں سب کی بخشش فرما دے۔ رب العالمین جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔